بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد. عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رضی من اللہ بالیسیر من الرزق رضی اللہ منہ بالقلیل من العمل. رواہ ابو داؤد. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رضی من اللہ بالیسیر من الرزق، جو بندہ اللہ تبارک و تعالی سے تھوڑے رزق پہ رضامند ہو جاتا ہے، رضی اللہ منہ، اللہ تبارک و تعالی بھی اس کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر واضح کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اگر تھوڑا بھی رزق ملتا ہے تو بندہ اس کے اوپر اپنی رضامندی کا اظہار کرتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے حق میں جو فیصلہ کر چکا ہے اس کے اوپر وہ راضی ہے. اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے مالدار بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے غریب بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے بے انتہا دولت دے دیتا، اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے فاقہ صلہ دیتا. یہ اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق ہے. اپنے بندوں میں سے جس بندوں کو چاہتا ہے تھوڑا رزق عطا فرماتا ہے. اسی بندے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ اللہ کے تھوڑے رزق کے اوپر قناعت کر لیتا ہے، اللہ سے راضی ہو جاتا ہے کہ اللہ نے جو فیصلہ کیا وہ مجھے منظور ہے. رزق کم ملنے کی بنیاد پر وہ آؤ خدا نہیں کرتا، رزق کم ملنے کی بنیاد پر وہ ناشکری نہیں کرتا، بلکہ وہ الحمدللہ کہتا ہے اللہ نے جو لکھا تھا میرے مقدر میں مجھے مل چکا. تو جو بندہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ملے ہوئے رزق کے اوپر صبر کر لیتا ہے، اپنی رضامندی کا اظہار کر لیتا ہے، تھوڑا رزق ہونے کی بنیاد پر ناشکری نہیں کرتا، اس کے لیے بہت بڑا انعام ہے، اس کے لیے بہت بڑا بینیفٹ ہے. اللہ کے نبی میں رضی اللہ بالقلیل من العمل، ایسے لوگوں کے تھوڑے عمل سے بھی اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جاتا ہے. یعنی جتنا زیادہ آپ کے اوپر دولت ہوگی اللہ کے یہاں اتنی زیادہ آپ کا مواخذہ ہوگا، آپ سے حساب کتاب لیا جائے گا. جتنا کم رزق آپ کو ملے گا، جتنی کم دولت آپ کے پاس ہوگی اللہ کے یہاں اتنا ہی حساب بھی کم ہوگا. اس کی مثال اس طرح سمجھیے کہ کسی آدمی کے پاس 100 روپیہ ہے، کسی مالک نے اپنے نوکر کو 100 روپیہ دن بھر میں دیا تو اسے 100 روپے کا حساب دینا ہوگا. لیکن ایک مالک نے اپنے دوسرے نوکر کو 1000 روپیہ دے دیا تو اسے 1000 روپے کا حساب دینا ہوگا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کے پاس 100 روپیہ ہے، جو 100 روپے کا مالک ہے، وہ بہت ہی جلدی حساب دے دے گا. اور جسے 1000 روپے کا حساب دینا ہوگا، جسے 1 لاکھ کا حساب دینا ہوگا، جسے 1 کروڑ کا حساب دینا ہوگا، ظاہر سی بات حساب کے بعد وہ پھنس جائے گا اور اس کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تھوڑے رزق پر راضی ہو جاتا ہے، ناشکری نہیں کرتا، کفران نعمت نہیں کرتا، دوسروں کی دولت کو دیکھ کر وہ حسد و طمع اپنے اندر پیدا نہیں کرتا، بلکہ جو اللہ دیتا ہے اس کے اوپر وہ قناعت کرتا ہے اور اپنی رضامندی کا اظہار کرتا ہے، شکران نعمت کرتا ہے. اس کے بالمقابل وہ بندہ جو اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، اللہ نے اسے ایک مقام دے دیا ہے تو سامنے والے کو 2 مقام دے کر ترستا ہے. تو ایسے لوگ ناشکرا ہوتا ہے. اللہ کے فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو اللہ کے تھوڑے رزق پر راضی ہو جاتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے تھوڑے عمل سے بھی خوش ہو جاتا ہے اور اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے. اس لیے کہ ان کے یہ حساب و کتاب بالکل ہی آسان ہے. جتنا زیادہ غریب ہے میدان محشر میں جمع ہوگا، اکٹھا کیا جائے گا تو ان کے لیے حساب اتنا ہی آسان ہوگا، کیونکہ زیادہ ان کا جھمیلا نہیں ہے. جن کے پاس دولت زیادہ ہے ان
ان کے لیے حساب و کتاب بھی زیادہ ہے۔ خلاصہ سے کلام یہ ہے کہ جو بندہ تھوڑے رزق پر صبر کرتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے تھوڑے زیادہ جو بھی رزق ہے اس کے اوپر شکریہ ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔